الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على سيد أسلم في الوجود سر الله ما في كل وجود نقطة دائرة الوجود صاحب دواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بلندر صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على میرا اللہ دعا ہے اہل بیت محمد کے صدقے میں کچھ مریضان ہیں جن کی صحت و سلامتی کی دعا کے لیے کہا گیا ہے. میرا اللہ سید اظہر حسین شاہ، سید حسنین علی، میرا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ اس کے علاوہ جو مومنین و مومنات بیمار ہیں اسد زیدی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ روزگار کے لیے کہا گیا ہے جو جوان ہمارے بے روزگار ہیں بالخصوص سید عدیل عباس، میرا اللہ ان سب کو صاحب روزگار بنا. میرا اللہ حاضرین کے مرحومین کے لیے بالخصوص بزرگان سید اظہر بخاری، مقصود حیدر و سید اختر زیدی اور دیگر اس خاندان کے، عامر زیدی صاحب کے، حشمت زیدی صاحب کے اور دیگر جو آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے خاندان کے جو مرحومین ہیں، میرا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. دعا صحت کے لیے کہا گیا ہے واسق علی زیدی اور ہمشیرہ اظہر عباس زیدی، میرا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ مجھے ایک جوان نے اولاد النرینہ کے لیے کہا، 3 بیٹیاں ہیں اس کی، خالق اکبر سے دعا ہے کہ خالق اکبر اس کو ماتمی بیٹا عطا فرمائے. اور بھی مومنین ارشد زیدی، اختر زیدی، علی رضا، طاہر زیدی، حیدر علی، حسین زیدی، توصیف زیدی اور دیگر جو مومنین بے اولاد ہیں، میرا اللہ ان سب کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما. میرا اللہ بلال حسین کے لیے کہا گیا، طالب حسین کے لیے کہا گیا، ساور حسین کے لیے کہا گیا، میرا اللہ ان کی جو بھی دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. میرا اللہ جو بے جرم قید ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما. میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے یہاں پہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں، میرا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. قائم وقت حجت خدا، امام وقت، امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل فرما. مل کے بلند تر صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی صاحبان گرامی قدر، عاشقان رسول خدا و محبان اول ابا، ہماری گفتگو یقیناً آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ہم نے پچھلے 6 دن یہی بیان کیا کہ اس اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اس اللہ نے اپنے رسول کو رسول کی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. اور ہم 1400 سال سے یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ جو رسول دے وہ لے لو، یعنی جو خدا بیدار رہنے والوں کو سلامت رکھے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. ہمیں جو 12 امام برحق امام ملے ہیں یہ ہمیں اللہ کے رسول نے دیے ہیں. اور میرے سامنے ماشاءاللہ کثرت سے نوجوان تشریف فرما ہیں، خیانت نہ ہو جملے کہتا چلوں. دیکھیے آج کے اس دور میں
لوگ سائنسدانوں کے کہنے پہ کہ فلاں سائنسدان نے کہہ دیا کہ قیامت فلاں دن آئے گی، فلاں صدی فلاں ہجری کو قیامت آئے گی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب تک فاطمہ کا 11واں بیٹا نہیں آ جاتا قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے انتظار کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے۔ اور آپ سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اللہ کہتا رہا کہ تو مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ اس رسول کو لوگوں نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کوڑا پھینکا، لیکن اس رسول نے سب کے لیے دعا کی۔ حالانکہ اللہ کہتا رہا میرا رسول تو مجھ سے کہے میں ان پہ عذاب بھیجوں، کہا میرے اللہ میرے پاس ابھی سمجھانے کے لیے دلیلیں باقی ہیں۔ اب باقی انبیاء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، باقی انبیاء کا دور اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سمجھا کر تھک جاتے تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ہمارے پاس جو دلیلیں تھیں وہ ختم ہو گئی، لیکن یہ نہیں مانتے، اب تو عذاب بھیج۔ اس رسول سے وہ کہتا رہا عذاب بھیجو، کہا میرے اللہ میرے پاس ابھی دلیلیں باقی ہیں، میرے پاس ابھی سمجھانے کے لیے علی باقی ہیں، حسن باقی ہیں، حسین باقی ہیں، علی زین العابدین باقی ہیں، امام محمد باقر باقی ہیں، جعفر صادق، یعنی میرے پیغمبر نے بتایا کہ ابھی میرے پاس 12 دلیلیں باقی ہیں۔ تو پیغمبر کی آخری دلیل ابھی پردہ غیبت میں موجود ہے، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا عذاب کب آئے گا؟ جب پیغمبر کی آخری دلیل کو جھٹلا دیا جائے گا۔ اب علماء سے سن رکھتے ہیں نا، علماء کیا کہتے ہیں کہ ہم امام کا لشکر تیار کر رہے ہیں، امام کے سپاہی تیار کر رہے ہیں۔ کیا امام کو اپنے لشکر میں شامل ہونے والوں کے ہاتھ میں تلوار چاہیے؟ کیا امام نیزہ چاہتے ہیں کہ امام کے لشکر میں جو جوان شامل ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار ہو، نیزہ ہو؟ کیا امام یہ چاہتے ہیں؟ قطعاً امام یہ نہیں چاہتے۔ اور میرے جوانوں میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی یہ پیغام دیا تھا کہ میں کسی مجلس میں جا کے نہیں کہتا کہ نماز پڑھا کرو، کیونکہ حسین کا عزادار بے نمازی نہیں ہوتا۔ حسین کے عزادار کو پتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ حسین کا ماننے والا جانتا ہے کہ خدا کے واجبات کیا ہے۔ تو کیا امام کو تلوار کی ضرورت ہے؟ کیا امام کو، امام کا جو لشکر تیار ہو رہا ہے، امام کو اس لشکر میں کیا امام کو یہ ضرورت ہے کہ میرے لشکر کے جوان تلوار لے کر تیار ہو؟ نہیں۔ امام کو اگر ضرورت ہے تو اپنے جوان کے کردار کی ضرورت ہے۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اسلحہ نہیں چاہیے، کردار چاہیے۔ اور اب آپ گھروں میں جا کر سوچ لیجئے گا کہ وہ کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دعا دیکھیے، ہم دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کی، اور میں یہاں پہ دعا لینے کے لیے ایک جملہ اور کہتا چلو، اس دور میں معصومین سے روایت علماء بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے افضل عبادت ہے نا، وہ امام کا انتظار کرنا اور امام کے ظہور کی دعا کرنا ہے۔ اب ہم مجلس میں، گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے امام کا ظہور فرما، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ اگر امام آ جاتے ہیں تو ہم امام کو وہاں پہ ٹھہرا سکیں، امام کو بٹھا سکیں؟ کیا ہم نے گھر میں کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ وقف کر رکھی ہے امام کے لیے کہ جہاں پر ہم نے امام کے لیے اپنی عبادت کرتے ہوئے، ہم جس جگہ پر عبادت کرتے ہوں اور خدا سے بیٹھ کے دعا کرتے ہوں کہ ہمارے اللہ ہمارے امام کا ظہور ہو؟ کیا ہم نے اپنے گھروں میں ناچ گانا بند کیا ہوا ہے؟ خوش
خشک موضوع ہے، مجھے پتا، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ پیغام ہے جو آپ تک، جوانوں تک پہنچانا۔ کیا ہم ناچ گانے سے دور ہیں؟ کیا ہمارے چہروں پہ سنت شہزادہ علی اکبر موجود ہے؟ اب دیکھیے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے شاید جملہ کہا، دیکھیے ہم پانی پیتے ہیں وہ دل کو ٹچ کر کے گزرتا ہے، تو قرآن میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محمد، میں اللہ نے تیری آل کو، اہل بیت کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا ہے کہ جیسا رکھنے کا، اور ان سے نجاست کو دور رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، پریشان نہ ہوا کرو کہ فلاں بندہ اہل بیت سے دور ہے، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھا ہے، میں اللہ نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا ہے۔ اب اگر بندہ پانی کی جگہ نعوذ باللہ، خدا معاف کرے، شراب کا قطرہ پی لے، اب شراب کیا ہے؟ نجس۔ شراب کیا ہے؟ حرام۔ وہ آپ کے دل کو ٹچ کرے گی، دل کیا ہوا؟ نجس ہو گیا۔ تو جہاں پہ نجاست ہو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں۔ تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے گا۔ دشمن، یقین کریں، دشمن خوف زدہ ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے وہ سعودیہ سے ایک پیغام سنا ہوگا کہ یہ ایران والے یہ جو امام کی فوج تیار کر رہے ہیں، ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، یہ امام کے سپاہی تیار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو پیغام دیا تھا، خدا کے بندو، امام نے ایران میں ظہور نہیں کرنا، امام نے بیت اللہ میں آنا ہے۔ اور دیکھیے گا عزیزان گرامی قید، خدا آپ کو زندہ اور سلامت رکھے، اور خدا آپ کو معرفت امام زمانہ عطا کرے۔ یہ دور ہے حجت خدا کا دور، یہ دور ہے وقت کے امام کا دور۔ لیکن جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ علی کی بات نہ کیا کریں، حسن کی بات نہ کیا کریں، امام کی فقط امام کی بات کیا کریں، میں پیغام دیتا ہوں کہ لوگ تیرے پہلے پہ پردہ ڈال رہے ہیں۔ کیا علی کو مان لیا لوگوں نے؟ جب تک علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، علی کا بیٹا سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ میرا موضوع، میری گفتگو متصل ہے اتباع رسول اور اطاعت رسول سے، کیونکہ پیغمبر بتا کے گئے کہ میرے 12ویں جانشین کی نشانیاں یہ ہوں گی، ان کا کردار ایسا ہوگا، ان کی گفتگو ایسی ہوگی، ان کا نام میرے نام سے منسوب ہوگا۔ تو میں اپنے جوانوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ وقت کا امام آپ کو اپنی فوج میں، آپ کو اپنے لشکر میں شامل کرے، تو پھر ایسا کردار اپناؤ کہ جس کردار کو امام وقت دیکھ کر کہے کہ یہ جو گلی میں، یہ بازار میں، یہ گھر میں، یہ جو صحرا میں جا رہا ہے نا، میرے اللہ اس کی حفاظت کرنا، کیوں؟ یہ میرے لشکر کا جوان ہے۔ ہفتے میں دیکھیے، جمعے کا دن آتا ہے، ہفتے کا دن آتا ہے، اتوار کا دن آتا ہے، ہفتے کا دن منسوب ہے پیغمبر اکرم اور جناب سیدہ کے ساتھ۔ اس سے اگلا دن 4 معصوم ہستیوں کے ساتھ منسوب ہے، اس سے اگلا دن پھر 2 ہستیوں کے ساتھ منسوب ہے، اس سے اگلا دن پھر واحد جمعے کا دن ہے کہ جو فقط وقت کے امام کے ساتھ منسوب ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن تم جب امام کے ظہور کی دعا کرتے ہو تو ساتھ امام کو سلام پیش کیا کرو، اور اس سلام میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیک یا حجت اللہ فی الارض۔ اے اللہ کی حجت، آپ پر ہمارا سلام۔ پھر کیا دعا کی جاتی ہے، کیا سلام پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیک یا عین اللہ فی الارض فی الخلق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ کی آنکھ، آپ پر سلام ہو۔
صرف علی عین اللہ ید اللہ لسان اللہ نہیں ہے. وقت کے امام کی آنکھیں بھی اللہ نے کہا یہ میری آنکھیں ہیں. وقت کے امام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. اور پھر کیا سلام پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیکہ این الحیات. حیات کس کو کہتے ہیں؟ باقی رہنے والے کو، زندہ رہنے والوں کو. دیکھیے اللہ نے 4 انبیاء کو بھی تو زندہ رکھا ہے. ادریس کو زندہ رکھا، الیاس کو زندہ رکھا، خضر نبی کو زندہ رکھا. حضرت عیسیٰ کو جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال سے امام زمانہ پردے غیبت میں موجود ہے، 1400 سال سے وہ زندہ ہے، تو حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ امام سے پہلے بھی. اور میں یہاں پہ آپ سے داد لینے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا فلاں بن فلاں نے رسول کے آگے کھڑے ہو کر رسول کو نماز پڑھائی، فلاں نے علی کو نماز پڑھائی. خدا کی قسم علماء حق لکھتے ہیں کہ جب ہمارا 12واں ظہور کرے گا تو 12ویں کے پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. ایک مرحلہ ایسا آئے گا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا، بیدار چاہتا ہوں، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ سے امام وقت کہیں گے کہ آگے ہو کر نماز پڑھائیے تو وہ کہیں گے مجھ میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں زہرا کے بیٹے کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں. آپ وقت کے امام ہیں، آپ وقت کی حجت ہے، آپ حجت خدا ہے، آپ نماز پڑھائیے. امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے. بلکہ میں یوں نہ کہوں کہ حضرت امام زمانہ کے قدم ہوں گے، پیچھے حضرت عیسیٰ کا سر ہوگا. تو جس کے سامنے اول الاعظم پیغمبر یہ جرات نہیں کرتا، مریم کا بیٹا یہ جرات نہیں کرتا کہ میں اس کے 12ویں بیٹے کو نماز پڑھاؤں. عرب کی کسی ہمارا ماں کا بیٹا اس کے باپ کو نماز کر. اللہ تو ضروری ہے معرفت امام زمانہ. کتنے خلیفہ دے کے گئے پیغمبر ہمیں؟ کتنے جانشین دے کر گئے ہمیں؟ کیا 12 جانشینوں کی زندگی کے بارے میں پیغمبر نے ہمیں نہیں بتایا؟ اگر نہ بتاتے تو خدا کی قسم ہم نہ مانتے، کیونکہ قرآن نے کہا جو میرا حبیب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. اور پھر اگر آپ کے سروں سے جملہ نہ گزرتا ہے تو میں کہتا چلوں کہ خدا کی قسم جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہے. سوچ میں پڑ گئے ہوں گے 1400 سال سے تو ہم علی کو پہلا خلیفہ منوا رہے ہیں. مولانا نے آج علی کو چوتھا خلیفہ کہہ دیا. میں یہ دنیاوی خلافت کی بات نہیں کر رہا، میں الہی خلافت کی بات کر رہا ہوں، قرآنی خلافت کی بات کر رہا ہوں. اگر میں ظاہری خلافت کی بات کرتا تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور پیغمبر اکرم کا جو ممبر تھا وہ لکڑی کا ممبر تھا اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی 4 سیڑھیاں تھی. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بن کر اس ممبر پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے کہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے کہ آج دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی سیڑھی پر بیٹھتے ہیں تو جو سب سے بلند سیڑھی تھی اس پہ رسول بیٹھا کرتے تھے. حضرت ابوبکر نے احترام رسالت میں اس سیڑھی کو چھوڑ کر نیچے والی سیڑھی میں بیٹھے. حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے اخلاق میں ایک قدم اور آگے رکھا، پیغمبر والی سیڑھی بھی چھوڑ دی، حضرت ابوبکر والی سیڑھی بھی چھوڑ دی اور نیچے والی سیڑھی میں بیٹھے. اب جب حضرت عثمان کا دور آیا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، حضرت ابوبکر والی سیڑھی بھی چھوڑ دی، پیغمبر والی سیڑھی بھی چھوڑ دی، حضرت عمر والی بھی سیڑھی چھوڑ دی اور سب سے نیچے والی سیڑھی میں بیٹھے. اب جب ظاہراً خلافت ملی ہے، ابو طالب کے بیٹے کو دربار بڑا ہوا ہے، مجمع دیکھ رہا ہے کہ سب سے پہلی سیڑھی پہ پیغمبر بیٹھے تھے. آج سیڑھیاں ختم ہو چکی ہے ممبر کی. آج دیکھتے ہیں علی کہاں بیٹھتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا ممبر کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے ہی ممبر کے قریب آئے علی نے پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھا، علی نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم
رکھا, علی وہاں جا بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. اس سے پہلے مجلس سے کوئی سوال کرتا, علی نے اپنے قدموں کو بھی اوپر کر لیا کہ کسی نے کہا یا علی کہا چپ ہو جا, یہ لکڑی کا ممبر ہے اور یہ قدم تو مہر نبوت پر بھی آ چکا. تو چوتھے خلیفہ کون؟ کیونکہ ابھی آپ کو میں وہ جملے تک لے کر نہیں گیا, اس لیے آپ چپ ہیں. الہی خلافت کے چوتھے خلیفہ ہیں علی. ذمہ داری کے ساتھ بات کہوں گا اور قرآن سے کہوں گا, قرآنی خلافت کے چوتھے خلیفہ ہیں ابو طالب کے بیٹے علی. اگر آپ نے غور نہیں کیا تو پھر دوبارہ سن لیجئے گا, میں الہی خلافت کی بات کر رہا ہوں. چوتھے خلیفہ کون؟ حدیث معصوم ہے جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ کافر, لیکن ماننا ہے الہی خلیفہ, اللہ کا خلیفہ. پہلے خلیفہ حضرت آدم, اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے آدم ہم نے آپ کو زمین پر, تھوڑا سا بولیں, اے آدم ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ پر. دوسرے خلیفہ جناب داؤد, آواز آئی داؤد انی جعلنک خلیفۃ فی الارض. دوسرے الہی خلافت کا نام حضرت داؤد. تیسرے خلیفہ کا نام حضرت ہارون. جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے تو کہا اے ہارون میرے بعد خلیفہ تو ہے, میرے بعد خلیفہ. پہلے خلیفہ کا نام حضرت آدم, دوسرے خلیفہ کا نام حضرت داؤد, تیسرے خلیفہ کا نام حضرت ہارون. اب غدیر کے مقام پر پیغمبر نے حضرت علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا, من کنت مولا فہذا. علی کو پیغمبر نے وہاں پہ صرف اپنا جانشین ہی نہیں بنایا بلکہ بتایا کہ یہ الہی خلیفہ بھی ہے, یہ چوتھا خلیفہ ہے. اب آپ نے شاید سنا ہے یا نہیں سنا کہ پیغمبر اکرم جب غدیر میں پہنچے تو وہاں پہ ایک ممبر بنایا, اس کو توڑ دیا, ممبر بنایا, اس کو توڑ دیا, ممبر بنایا, اس کو توڑ دیا. یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے ممبر بنایا اور توڑ دیا. اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان ممبر پر کھڑے ہو کر کرنا تھا تو آپ مکہ سے ممبر ساتھ لے آتے, آپ مدینہ سے ممبر ساتھ لے آتے. یہ اونٹوں کے پرانوں کا ممبر بنایا پھر توڑ دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز رسالت آئے کہ یہ ممبر ہے ولایت کا ممبر. پیغمبر جانتے تھے کہ باقی ممبروں پر قبضہ ہو سکتا ہے. اللہ جانے میں کہاں پہ آپ کو لے کے جاؤ, کیسے سفر کریں گے آپ میرے ساتھ. بڑے دقیق جملے کہہ رہا ہوں, حضرت امام مسلم میں کربلا سنیے گا. کہا میں نے اس لیے, عجب نہیں آواز رسالت آئے, میں نے اس لیے پلالوں کا ممبر بنایا پھر توڑ دیا کہ باقی ممبروں پر قبضہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ممبر ہے ولایت کا ممبر. اور ولایت کے ممبر پر یا آمینہ کا محمد آ سکتا ہے یا ابو طالب کا علی آ سکتا. اس پہ باقی گفتگو کل کروں گا انشاءاللہ. اب پیغمبر نے وہاں پہ اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا. مبارکیں شروع ہوئی, یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ ہمارے بھی مولا بن گئے. تاریخ نے سب کی مبارکیں لکھی ہیں, چاہے کسی نے چھپ کر دی ہے چاہے کسی نے ظاہراً دی ہے, مبارکیں سب کی موجود ہیں. یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے مولا بن گئے. مجھے پتا چلا آپ خیبر اور غدیر, خندق یہ بڑے مزے سے سننے والے لوگ ہیں, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جنگوں سے نکلیں. جو ہمارے جوانوں کی بیداری کا مراحل میں داخل ہو. اب ایک وہاں پہ بگڑ گیا تو یا رسول اللہ یہ آج آپ نے علی کی محبت میں کہیں خود ہی تو نہیں کہہ دیا؟
کہا ابھی اس نے بھیجا تھا، اس نے آگے میرا بازو پکڑ کے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے میرے رسول اگر آج یہ نہ کیا فما بلغتا رسالہ، تو سمجھ لینا کہ آپ نے رسالت کا، بڑی عجیب آیت ہے یار، 63 برس پیغمبر نے اللہ کی دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا. اللہ نے آج ڈائریکٹ دھمکی لگائی، جیسے ہم نہیں ایک دوسرے کو کہتا تو یہ نہ کیتا تو سمجھ لیا تو کچھ بھی نہیں کیتا. اللہ نے کہا میرا حبیب، اے میرا رسول، آج اگر آپ نے یہ نہ کیا تو سمجھ لینا کچھ بھی نہ کیا. واللہ یعصمک من الناس. حبیب مجھے پتا، اللہ جانتا تھا نا کہ اس اعلان کے بعد شر پھیلے گا، دشمنی بڑھے گی. کہا میرا حبیب تو نے پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تمہیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، تو بس اعلان کر دے. اب جیسے ہی اعلان کیا وہ پھر آ گیا. حبیب وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمت. اے میرے حبیب وہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، ہم راضی ہو گئے، نعمتیں تمام. اس بات پہ بھائی اس سے پہلے بڑے بڑے کارنامے پیغمبر اکرم نے انجام دیے تھے، کہیں پہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی، ہم راضی ہو گئے. لیکن جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تو اس نے کہا دین بھی مکمل، نعمتیں بھی تمام، ہم راضی ہو گئے. انصاف چاہتا ہو آج کے اس دور میں جو کہتے ہیں کہ ولایت علی کو نہ مانو، اللہ کے دین، اللہ اپنے دین کو علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں کر رہا، نعمتیں تمام نہیں کر رہا، راضی نہیں ہو رہا. کیا وہ علی کی ولایت کے بغیر عبادت کو قبول کرے گا؟ لیکن عزیزان گرامی قدر یہاں پہ مرحلہ بڑا عجیب ہے کہ ہمیں ولایت کا مفہوم کچھ اور سمجھایا کیا ہے. ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ ولایت ہے کیا؟ ولایت یہ ہے کہ خود کو علی اور اولاد علی کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈال کر، یعنی جیسی زندگی علی اور اولاد علی چاہتے ہیں، جیسا کردار علی اور اولاد علی مانگتے ہیں، ویسے کردار کو اپناؤ. تو وہاں پہ ایک بگڑ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آج لگتا ہے آپ کو نا علی سے کچھ زیادہ ہی محبت، آج آپ نے وہ خود سے ہی کہہ دیا کہ جدا جدا میں مولا عہدے آج آپ نے اپنی مرضی سے کہہ دیا. کہا تو جانتا نہیں کہ میں اس وقت تک بولتا نہیں کہ جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے. کہا اچھا یا رسول اللہ اگر یہ آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ آسمان سے مجھ پر عذاب نازل ہو اور میں مر جاؤں. تاریخ میں لکھا ہے کہ ابھی اس کی زبان سے یہ جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک پتھر آیا. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، بس ویسے بولنے سے ذرا شرماتے ہیں. آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، وہ فنار مر گیا. اب اس کا نام کیا تھا؟ حارث بن نعمان فہری. میں نے تاریخ میں 2 حارثوں پہ بڑا مطالعہ کیا. ایک حارث جو خیبر میں تھا، اس کو کس نے قتل کیا؟ میں بولے نا، خیبر میں کس نے مارا تھا؟ میرے مولا علی نے. یہ جو آج حارث غدیر میں ہے، اس کو کس نے مارا؟ فیصلہ ہو گیا. آج والے حارث کو کس نے مارا؟ غدیر والے حارث کو اللہ نے مارا.
خیبر والے حارث کو کس نے مارا؟ میرے مولا علی نے مارا۔ اب جو خیبر میں حارث تھا وہ علی کا دشمن نہ تھا، وہ دشمن تھا دشمن توحید، وہ اللہ کا دشمن تھا، اس کو قتل کیا میرے مولا علی نے۔ آج جو حارث غدیر میں ہے یہ اللہ کا دشمن نہ تھا، یہ رسول کا دشمن نہ تھا، بلکہ یہ رسول کا صحابی بھی تھا، صرف صحابی نہ تھا بلکہ تازہ تازہ حاجی بھی تھا۔ یہ دشمن تھا علی کا۔ خیبر میں جو دشمن تھا وہ اللہ کا تھا، مارا علی نے۔ غدیر میں جو دشمن تھا وہ علی کا تھا، مارا اللہ نے۔ اللہ نے یہ میزان مقرر کر دیا کہ اے علی، جہاں میرا دشمن ہوگا اسے تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں اللہ ماروں گا۔ بھائی تھوڑا سا ساؤنڈ کھول۔ اب یہاں پہ ایک محبت بنا جو اللہ نے کیا کہا، حبیب اے میرے علی، میرے دشمن کو تو مارے گا، تیرے دشمن کو میں اللہ ماروں گا۔ اب یہاں پہ اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، خدا آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی ماؤں کو آپ کی جوانیوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ میں یہاں پہ ایک مولا کا فرمان آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ علی اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرا اللہ، بہار و انوار کی روایت ہے، میرا اللہ اس بندے سے میں علی کا کوئی تعلق نہیں جو تیرے واجبات ادا نہ کرتا ہو۔ میں نے پہلے کہا میں آپ کو نماز کا نہیں کہوں گا کیونکہ حسین کا دادار بے نمازی نہیں ہوتا۔ میرا اللہ اس بندے سے میں علی کا کوئی واسطہ نہیں جو تیری عبادت نہ کرتا ہو۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا آسان کروں مولا کا فرمان عام لفظوں میں۔ علی فرماتا ہے میرا اللہ اس بندے سے میں علی کا کوئی تعلق نہیں کہ جو تیری نماز نہ پڑھتا ہو۔ میرا اللہ اس بندے سے میں علی کا کوئی تعلق نہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھے۔ میرا اللہ اس بندے سے میں علی کا کوئی تعلق نہیں کہ جس کو تو نے طاقت دی ہو لیکن وہ حج کرنے نہ جائے، تو نے طاقت دی ہو زکات و خمس ادا نہ کرے، میں علی کا کچھ نہیں لگتا۔ آواز رب العزت علی آپ کو مجھ سے اتنی محبت، کہاں ہاں میرے اللہ جو تیرے واجبات ادا نہیں کرتا، جو تیری عبادت نہیں کرتا، میں علی کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ آواز رب العزت آتی ہے اے میرے علی، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو پھر میں اللہ کا بھی فیصلہ سن لے۔ اگر میرے واجبات ادا نہ کرنے والا، میری عبادت نہ کرنے والا تیرا کچھ نہیں لگتا تو پھر میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اگر کوئی میرے واجبات تو ادا کرے، میری عبادت تو کرے، لیکن دل میں تیری محبت و ولایت نہ رکھے، وہ بندہ میں اللہ کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ یعنی یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں پہ اہل بیت محمد کی محبت وہاں اللہ کی عبادت، اور جہاں پہ اللہ کی عبادت وہاں اہل بیت محمد کی محبت۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر آپ سے کوئی عزاداری اور خدا کی عبادت نماز کا تقابل کرے تو ایسے اللہ سے بچ کے رہنا، کوئی فتنہ ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس نماز کو بچانے کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس عبادت کو بچانے کے لیے فرزند زہرا کربلا میں آئے تھے۔ اور دیکھیے آج وہ جو پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام وقت
وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری زندگی سے واقف ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ یہ غلط کہتے ہیں جو مولوی کہتے ہیں فلاں کو امام ملے، فلاں سے امام نے ملاقات کی، قطعاً جھوٹ ہے۔ امام جاتے ہوئے اپنے نواب اربع کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں وقت کا امام یہ کہتا چلوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم چاروں کے چاروں سچے ہو، لیکن آج کے بعد کہ جب میں خیبت کبریٰ میں چلا جاؤں، اس کے بعد اگر تم چاروں میں سے بھی کوئی دعویٰ کرے نا کہ ہماری امام سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ سمجھ لے جھوٹ بول رہا۔ یہ غلط ہے کہ فلاں کو امام ملے، فلاں، بھائی امام اگر سب کو ملے تو پھر وہ پردہ کیسا؟ اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جوان کس طرح خود کو تیار کر رہے ہیں۔ قطعاً کہیں کسی روایت میں کسی معصوم کے فرمان میں نہیں ملتا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے لیے رزق نہ کمائیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے لیے رزق کی تلاش میں نہ نکلیں۔ معصوم فرماتے ہیں نکلیں، لیکن آپ ہمیں یاد رکھیں۔ امام نے نہیں کہا کہ آپ میرے گھر میں آ کر مجھے یاد کرو، امام کہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو۔ آج دیکھیے ہم مصائب ہوتا ہے، تھوڑا سا روتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ 1400 سال سے پردے میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ کب مجھے اذن الہی ملے تو میں ان سے جا کے پوچھوں میری جد کا قصور کیا تھا۔ 7 محرم بند ہو گیا حسین کی اولاد پر پانی، مجھے حکم ہے میں اس کی شہادت پڑھوں جو حسن کا یتیم تھا، جس کو ماں نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، جب کسی بیٹے کا باپ مر جاتا ہے نا تو ماں بڑی مشکلوں سے پالتی ہے، اور ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ یہ کب جوان ہوگا، میں اس کو سہرے لگاؤں گی، میں اس کی شادی کروں گی، اس کی دلہن لاؤں گی۔ کیا جناب فروا کے یہ ارمان نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے قاسم کی خوشیاں دیکھوں؟ جو روتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھو، آپ کے لیے ایک جملہ کہتا چلو، جب آپ روتے ہیں نا تو حسین کی 4 سال کی ضعیفہ بیٹی اپنی پھوپھی زینب عالیہ کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جو رو رہے ہیں یہ میرے بابا کے کیا لگتے ہیں؟ اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے شیعہ ہیں۔ پھر حسین کی بیٹی رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے کربلا میں ہوتے، پھوپھی اماں کاش یہ ماتم کرنے والے کربلا میں ہوتے، سارے ظلم ہو جاتے، لیکن پھوپھی اماں چند ظلم نہ ہوتے۔ سکینہ کون کون سا؟ کہا پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے اصغر کو تیر نہ لگتا، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے اکبر کو برچھی نہ لگتی، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا، پھوپھی اماں یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے اون محمد گھوڑوں سے نہ گرتے، پھوپھی اماں یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے چاچا عباس کے بازو نہ کرتے، پھوپھی اماں یہ رونے والے کربلا میں ہوتے اور میرے بابا کو تلواروں سے نہ مارا جاتا، میرے بابا کو تیروں سے نہ مارا جاتا، میرے بابا کو پتھروں سے نہ مارا
جانا. عزادارو رونا ہے تو جملہ سن لینا. اور تم حسین کی سکینہ کی حسرت کا نام ہو. اس وقت حسین کی بیٹی کہتی ہے پھوپھی اماں بے شک یہ بھی ظلم ہو جاتے لیکن دو ظلم نہ ہوتے اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے. پوچھا سکینہ کون کون سا؟ حسین کی بیٹی رو کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے ایک سمر مجھے تماچے نہ مارتا اور دوسری تیری چادر. اجرکم اللہ. مولا کوئی کام نہ دے آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے. بس عزاداروں میں مختصر کروں. یہ حسن کا یتیم رات کو شب عاشور کی رات کیا دیکھا مولا عباس اور جناب علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں کہ علی اکبر نے کہا چاچا میں آپ سے پہلے مرنے کے لیے جاؤں گا. کہا اکبر بیٹا تو میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہے. علی اکبر تیرے جانے سے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. پہلے میں جاؤں گا. کہ جناب علی اکبر کہتے ہیں چاچا آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہ جملہ سنا حسن کے یتیم نے. یہ جملہ جیسے ہی حسن کے یتیم جناب قاسم نے سنا نا تو قریب آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بھیا علی اکبر آپ کے جانے سے چاچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. چاچا عباس آپ کے جانے سے چاچا کی کمر ٹوٹ جائے گی. سب سے پہلے مجھے موت کے لیے بھیج دینا. اور میرے جانے سے نہ آنکھوں کا نور جائے گا نہ کمر ٹوٹے گی. یہ جملہ غریب زہرا نے سنا. دوڑ کر قاسم کو اٹھایا سینے سے لگا کر کہا قاسم تجھے کس نے کہہ دیا کہ تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور نہیں جاتا؟ تیرے جانے سے حسین کی کمر نہیں ٹوٹتی. حسن کے یتیم کو میرے مولا نے چوم کر کہا قاسم تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا ہے. قاسم تو مجھے اکبر سے تو حسن کی نشانی ہے. میں نے جب حسن کو دیکھنا ہوتا ہے تو میں قاسم تجھے دیکھتا ہوں. عزادارو 10 محرم کو ہر ماں اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی کہ یہ جناب فروا نے کہا قاسم ذرا میرے آقا مولا حسین کو بلائیے کہ میرے آقا کو بلائیے. عزادارو جب میرے مولا حسین آئے نا کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے. کیا جرت تھی ان ماؤں کی, کیا کلیجہ تھا ان ماؤں کا جو مولا سے کہتی تھی بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے. کہا بابی ماں بڑی عزت کرتے تھے حسین اپنی بابی کی. کہا بابی اماں یہ میرے حسن کی نشانی ہے میں اس کو مرنے کے لیے کیسے بھیج دوں. عزادارو یہ کہنا تھا کہ جناب فروا نے قاسم کے بازو سے وہ تعویذ اتارا جو حسن نے جاتے ہوئے لکھ کر دیا تھا کہ جب حسین اجازت نہ دے تو میرے حسین کو یہ تعویذ اتار کر دے دینا. عزادارو جب تعویذ کھولا حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو نے امام مظلوم کربلا جناب فروا کے قاسم کو اجازت کا ملنا تھا کہ بیویوں کو اکٹھا کیا گیا. کوئی بی بی کہتی ہے واہ حسنا, ہر بی بی صدا بلند کر رہی ہے. عزادارو بیویوں کا حلقہ بنا. عزادارو میں نے مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ پڑھا ہے کہ جب عباس کو حسین نے روانہ کیا تھا عباس کے بازو چومے تھے. اصغر کو روانہ کیا تھا اصغر کی گردن چومی تھی. اکبر کو روانہ کیا تھا اکبر کا سینہ چوما تھا. اور محمد کو روانہ کیا تھا اور محمد کے سروں پر بوسہ دیا تھا. اب بیویوں کو اکٹھا کر کے میرے مولا حسین نے کہا قاسم ذرا بیٹھ جا. وہ کبھی سر کو چومتے ہیں کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں کبھی سینے کو چومتے ہیں. حسین جانتے تھے کہ میرا قاسم وہ ٹکڑوں میں تقسیم. اجرکم اللہ. بس آخری 2 جملے مصاحب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. بس عزادار علیہ امام مظلوم کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزادارو اب جناب قاسم کو اجازت ملی. جناب قاسم کو میرے مولا عباس نے گھوڑے پر سوار کروایا. عزادارو جیسے ہی میرے مولا نے قاسم کو سوار کروایا جناب عباس کی زبان سے یہ جملہ نکلا
مولا کے حوالے کہ عباس نے پیچھے ہٹنا چاہا، میرے مولا حسین نے کلائی سے پکڑ لیا، کہا عباس اب ذرا قاسم کی جنگ کو دیکھنا۔ عزادارو جناب قاسم گئے، کئی یزیدیوں کو فنار کیا۔ عزادارو کہ ایک دفعہ یزیدی فوج سے یہ حکم آیا کہ اب یہ ہاشمی خون ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ عزادارو ایک کمینے نے چھپ کر وہ فروا کے یتیم قاسم کے وہ سر پہ گرز مارا، آواز آئی مولا میری مدد کو آئیے، مولا میں گر پڑا۔ عزادارو جب تک قاسم زین پہ تھا تو قاسم تھا، اور جب زمین پر آیا تو قاسم تقسیم ہو گیا۔ عزادارو مغرب کے گھوڑے مشرق کو، شمال کے گھوڑے جنوب کو، وہ شہید کربلا کا قاسم ہے، وہ جس کی زندگی میں اس پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا کہ ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی تھی، وہ کہتی تھی گھوڑا رک جا، وہ تیرے سنوں میں وہ میرا یتیم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے مظلوم کربلا کے۔ او گھوڑا رک جا، تیرے سنوں میں میرا قاسم۔ عزادار امام مظلوم کربلا جیسے ہی میرے مولا حسین نے آواز سنی، عزاداروں میدان کی طرف حسین دوڑے، لیکن حسین کو قاسم نظر نہیں آ رہا، اور حسین کو قاسم نظر نہیں آ رہا۔ کہا قاسم کہاں ہو؟ عزاداروں کوئی جواب نہیں آیا۔ پوچھا قاسم تو مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ تیسری دفعہ حسین نے کہا وہ قاسم میں وقت کا امام ہو کر حکم دیتا ہوں، عزاداروں کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا، وہ کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا۔ حسین نے اپنا امامہ کھولا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرنا شروع کیے۔ عزاداروں قاسم کی لاش کو حسین نے گٹھڑی بنا کر وہ یوں اٹھا کر خیمہ کی طرف چلے کہ جناب فروا نے دیکھا کہ میرے آقا کے پاس میرا قاسم نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا مولا وہ کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ کہا باپی اماں وہ جیسی وفا تیرے قاسم نے کی ہے، تو کہا پھر میرے قاسم کا لاشا۔ حسین نے گٹھڑی رکھ کر کہا باپی اماں وہ جتنا ملا میں لے آیا، وہ باقی کربلا کی خاک